بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ عامر بن لحی، عامر بن قمیہ بھی کہتے ہیں اس کو، یہ قصیب انقلاب کے زمانے میں ہوا ہے۔ رسول اللہ مبارک کے پردادوں میں سے قصیب انقلاب کے موقع پر رسول اللہ مبارک نے پھر صاف کیا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جاء الحق وزہق الباطل چھڑی ہاتھ میں تھی اور رسول اللہ مبارک کی آیت پڑھتے جا رہے تھے اور ایک ایک بت کو یوں گراتے تھے اور بت گرتے چلے جاتے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ملت پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین، بس اللہ تعالیٰ نے بھیجے انبیاء علیہم السلام خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ وانزل معہم الکتاب بالحق، اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب اتاری سچی۔ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ فیصلہ فرمائیں لوگوں کے درمیان اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے اس میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح باتیں آ چکی تھیں۔ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہنمائی فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو ایمان لائے۔ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اس میں جو انہوں نے اختلاف کیا حق سے اللہ کے حکم سے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں جس کی چاہیں سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔ کان الناس امۃ واحدہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کا، متقین اور پرہیزگاروں کا ذکر فرمایا۔ دنیا میں ان کے حالات جیسے کیسے بھی ہوں، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقام، مرتبہ اور درجہ انہی کا ہوگا، اور یہ سب سے بلند و بالا ہوں گے، برتر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی میں سے شمار فرمائے۔ رب العالمین وحدہ لا شریک نے اس آیت میں ملت کے اختلاف کا ذکر کیا ہے۔ امت اور ملت یہ ایک ہی معنی میں ہے، جن کے نظریات ایک ہوں، جن کا عقیدہ ایک ہو، جن کے افکار ایک ہوں، دین اور مذہب ایک ہو، اس کو ملت کہتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے۔ یہ کون سا زمانہ تھا اور کیسے ایک تھے، اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ حضرت ابی بن کعب، یہ بہت بڑے قاری ہیں صحابہ کرام میں، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں اقرأہم ابی بن کعب، صحابہ میں سب سے بڑے قاری وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ اتنے بڑے قاری ہیں کہ پروردگار عالم نے رسول اللہ مبارک سے فرمایا
کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابی سے قرآن سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی کو بلایا، فرمایا مجھے قرآن سنائیں۔ فرمایا حضور آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، میری کیا حیثیت ہے آپ کو قرآن سنانے کی؟ فرمانے اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا میرا نام لیا ابی کا؟ فرمایا ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا کہ ابی سے قرآن سنیں۔ بہت بڑے قاری ہیں یہ۔ ان کی رائے یہ ہے، اور ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما کی، کہ اس سے مراد ہے عالم ارواح۔ عالم ارواح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب سے ایک سوال کیا، الست بربکم، آگے سورہ اعراف میں بھی آئے گا، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ تو یہ ایک عہد تھا اللہ کا، تو سب نے بیک آواز کہا بلا، کیوں نہیں پروردگار تو ہمارا رب ہے۔ تو یہاں یہ سب ایک ہی عقیدہ، تو پھر دنیا میں آ کر عقیدہ کیوں بدل گیا؟ وہی عقیدہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات اگر آپ کہیں گے جی ہمیں تو یاد نہیں ہے، تو ہمیں تو صبح کا ناشتہ بھی نہیں یاد کہ ہم نے صبح ناشتہ کیا کیا تھا۔ ہاں ہم جب بولنے لگے تھے تو پہلا کوئی لفظ بولے ہوں گے کہ نہیں بولے ہوں گے؟ ماما، پاپا، تایا، ماں، کچھ تو کوئی لفظ تو بولے ہوں گے نا۔ بچہ بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ تو آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ آپ نے کیا لفظ بولا تھا؟ اور بولنے میں کوئی شک ہے؟ ہاں بولا تو ضرور ہے لیکن یاد ہے؟ تو جب یہ نہیں یاد تو عالم ارواح کی کہاں یاد رہنی؟ اور بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے آج بھی وہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے جب رب نے فرمایا تھا الست بربکم۔ ان کی شان ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا دیں اور یاد کروا دیں وہ الگ بات ہے۔ تو یہ عالم ارواح میں سب ایک ہی عقیدے پر تھے، عقیدے توحید پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ رئیس المفسرین ہیں، اللہ نے ان کو قرآن کریم کے معانی اور تفسیر میں وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ یہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں۔ رسول اللہ مبارک کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، تو رسول اللہ مبارک نے ان کے لیے دعا فرمایا اللہم علمہ التأویل والتفسیر، یا اللہ عبداللہ کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما دے۔ جب حضور نے دعا فرمائی ہو تو پھر ان کے دامن کیوں نہ بھرے ہوں گے۔ بہرحال ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام کے زمانے تک جو زمانہ ہے، یہ دور ایسا ہے جب آدم علیہ السلام اماں حوا کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے اور پھر آگے ان کی اولاد کا سلسلہ چلا، تو ان کی تمام اولاد ایک دین ایک ملت کے اوپر تھے سوائے قابیل کے۔ قابیل کے علاوہ باقی سب آدم علیہ السلام کے مطیع اور فرمان بردار اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر کاربند تھے، کوئی اختلاف کچھ بھی نہیں تھا۔ ادریس علیہ السلام کے زمانے کے بعد پھر آہستہ آہستہ طبائع مختلف، نظریات مختلف، ذوق مختلف، افکار مختلف، ان سے پھر آہستہ آہستہ عقائد مختلف ہو گئے، اور پھر ایک دور جب نوح علیہ السلام کا دور آیا تو دنیا میں کفر اور شرک خوب عروج پر تھا۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ اسی دور کے سب سے بڑے ان کے بت تھے، لاڑ بت جس کو کہتے ہیں، یہ وہ بڑے بڑے بت تھے ان کے، اور باقی چھوٹے بتوں کی تو کوئی کمی نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ جو ادریس علیہ السلام کے زمانے تک کا دور ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ سب ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی ملت پر تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ بعض کی رائے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو زمانہ ہے، رسول اللہ مبارک کے ولادت مبارک سے تقریباً 450 سال قبل اور اسماعیل علیہ السلام سے 1500 سال تک عرب میں ایک دین رہا، سب موحد تھے۔ یہ عمرو بن لحی، عمرو بن قمیہ بھی کہتے ہیں اس کو، یہ قصیب انقلاب کے زمانے میں ہوا ہے، رسول اللہ مبارک کے پردادوں میں سے قصیب انقلاب۔ اس زمانے تک سب لوگ موحد تھے۔ عمرو بن لحی پہلا شخص ہے ظالم کہ اس نے باہر جا کر اعاجم سے
باقاعدہ بت لے کر آیا اور بت پرستی کی ابتدا اس کے دور میں ہوئی، اس نے شروع کی، اور پھر یہ 450 سال میں اپنے عروج پر پہنچ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو بیت اللہ شریف بھی بتوں سے بھر چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا گھر، اس میں بھی اتنے بت تھے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ مبارک نے پھر صاف کیا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جاء الحق وزہق الباطل چھڑی ہاتھ میں تھی اور رسول اللہ مبارک کی آیت پڑھتے جا رہے تھے اور ایک ایک بت کو یوں گراتے تھے اور بت گرتے چلے جاتے رہے۔ تو یہ وہ دور تھا 1500 سال تک، اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے عمرو بن لوحی کے زمانے تک، اس میں کان الناس امتا واحدہ۔ لیکن جمہور مفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو، ان کا جو قول ہے اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ جو آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام کے زمانے تک جو دور ہے، یہ سب ایک دین پر تھے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک امت تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کیوں مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ ان میں اختلاف پیدا ہوا۔ جب ان کے اندر عقائد کا اختلاف پیدا ہوا اور مختلف نظریات پیدا ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جیسے سورہ یونس میں ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ۔ تو یہاں پر بھی وہ جملہ، وہ لفظ اس میں محذوف ہے کہ سب لوگ ایک جماعت تھے، پھر آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اختلافات کو اور حق کو ظاہر کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ فرماتے ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے اور 104 کتابیں نازل فرمائی، جن میں سے 4 بڑی کتابیں ہیں قرآن مجید، تورات شریف اور زبور اور انجیل۔ یہ 4 بڑی کتابیں ہیں، باقی 100 چھوٹے صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ انبیاء علیہ السلام کا کام کیا ہے کہ وہ خوشخبری بھی سناتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں۔ دونوں چیزیں ہوں گی تو ایمان مکمل ہوگا۔ اگر ایک ہی بس صرف تبشیر ہی تبشیر ہو، بشارتیں ہی بشارتیں ہوں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں یہ ہوگا، 1 روپیہ خرچ کریں یہ ہوگا، ایسے دیکھیں وہ ہوگا، ویسے دیکھیں یہ ہوگا، وہ کہتے ہو میں تو پتہ نہیں کہا، یہ نہیں بتاتے اگر یہ کریں گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اگر ذرہ برابر خیر نیکی کی ہوگی تو اس کو کیا کرے گا؟ دیکھ لے گا۔ تو اگلی آیت بھی پڑھے نا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پھر میں اپنی زندگی پر دیکھوں، صبح سے لے کر شام تک میری زندگی میں خیر کتنا اور شر کتنا ہے۔ تو انذار بھی ہو اور تبشیر دونوں ساتھ ساتھ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے فرائض میں سے یہ ہے کہ وہ برے انجام سے بھی ڈرائیں اور اچھے انجام کی خوشخبری بھی دیں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اپنا جو وقت ہوتا ہے اس کو مکمل کر کے جو رب العالمین نے ان کا لکھا ہوتا ہے پھر دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، تو ان کے لیے اور انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت تو چاہیے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی نازل فرماتے ہیں تاکہ ان کتابوں سے رہنمائی۔ آج رسول اللہ مبارک پردہ فرما گئے لیکن قرآن موجود ہے۔ حضور نے خود فرمایا ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو اگر تم اپنی سینے سے لگائے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو فرمایا کہ یہ کیا ہے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ نے سچی کتابیں نازل فرمائی لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ انبیاء علیہ السلام لوگوں میں جو اختلافات ہیں ان کے درمیان فیصلہ فرما سکیں۔ قرآن کریم کی شان اللہ نے سورہ نساء میں یہی بیان فرمائی اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن کریم اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن کریم کے بنیاد پر، اسی کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما سکیں۔
فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ اختلافات محض ضد، عناد، غرور، تکبر اور خود غرضی کی بنیاد پر پیدا ہوئے، غلط فہمی کی بنیاد پر بھی اختلاف ہوتا ہے لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے۔ عموماً اختلافات کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ خود غرضی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ اہلی کتاب یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے جو اختلاف کیا کس کی وجہ سے کیا؟ حسدا من عند انفسہم، محض حسد کی وجہ سے، ورنہ یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں، نہیں، ان کو معلوم تھا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جانتے تھے، خوب اچھی طرح پہچانتے تھے، لیکن صرف اپنے اغراض اور اپنے حسد کی وجہ سے کہ ختم نبوت کا تاج حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے، اس حسد کی وجہ سے وہ اس آگ میں جل گئے اور انکار کر بیٹھے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے، اپنے حکم سے جو ایمان والے تھے ان کی رہنمائی فرمائی، اور جو حق تھا وہ اللہ نے ان کو نصیب فرما دیا۔ دعا کرنی چاہیے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، اے اللہ حق کو حق کر کے دکھا اور ہمیں حق پر چلا، باطل کو باطل کر کے دکھا اور ہمیں باطل سے بچا۔ یہ دعا مانگنی چاہیے، رسول اللہ مبارک نے باقاعدہ دعا سکھائی ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تبارک و تعالی رہنمائی، ہدایت اسی کو دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہدایت نہیں نصیب فرماتے، ہاں جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے پروردگار اس کو ضرور ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، مزید تفصیل انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك۔